میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے خود کو سنواریں۔ آج کی جو ہماری ٹاپک ہے وہ ہے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا، یعنی اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھنا، اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی کیا برکتیں ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم سیکھنے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو ہم ویلکم بھی کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے مہمان رکن ہند مشاورت حاجی امجد اتاری صاحب کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ سے قرآن کریم کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کے بارے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ سوالات بھی کریں گے اور آپ سے رہنمائی لینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی کیا برکتیں ہیں، اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو دوست آپس میں ملیں اور ملاقات کریں، مصافحہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ پاک دونوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا مالک حقیقی ہے۔ اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نظام کے مطابق چلاتا ہے، جس کو ہم نظام قدرت کہتے ہیں۔ پیارے پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ان گنت لوگوں کو اس نے پیدا فرمایا اور بہت سی مخلوقات پیدا فرمائی، اور انسان کو اس کائنات کے اندر اللہ پاک نے اشرف بنا کر پیدا کیا، اور ان تمام لوگوں میں اللہ پاک نے کچھ ایسے لوگ بھی کہ جو افضل البشر کہلاتے ہیں ان کو پیدا فرمایا کہ جس کو اللہ پاک نے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، اور ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائی، اپنا کلام نازل فرمایا۔ الحمدللہ عز و جل ان تمام آسمانی کتابوں اور تمام آسمانی صحیفوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی فضیلت، بلکہ سب سے بڑی فضیلت والی کتاب قرآن کریم ہمیں عطا فرمائی، جو اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس کتاب کو شفا بھی اس نے قرار دیا، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو اپنے محبوب پر نازل فرمایا ہے۔ اللہ کریم جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت میں مبتلا کرتا ہے، اور اپنے کلام کے ذریعے سے بندوں کو ہدایت بھی عطا فرماتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو جب عربی میں پڑھا جاتا ہے تو ہم عربی نہیں ہیں کہ ہم ہر چیز کو سمجھ سکیں، ہمیں اس کے ترجمے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور پھر ایک مثال بھی جو ہے نا حاجی صاحب یہاں علماء نے ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص ہو کہ بادشاہ نے اس کی طرف ایک خط بھیجا ہو کہ فلاں فلاں کام تمہیں کرنے ہیں، اور اتنے وقت میں اس کی جو ہے نا وہ تم سے کارکردگی بھی لی جائے گی، اور بندہ جب بادشاہ کا خط حاصل کر لے اور اسے سجا سنوار کر کے ایک اچھی جگہ پر خوشبودار بنا کر اسے رکھ دے، اور روزانہ جو ہے نا وہ اس کی زیارت ہی کرتا رہے، اور اگر پڑھ بھی لے اس کو تو سمجھ نہ پائے کہ کیا کام اسے دیے گئے ہیں، کیا کام اسے کرنے ہیں، تو اینڈ آف دا ڈے جب بادشاہ سے اس کی ملاقات ہوگی تو ظاہر ہے کہ بادشاہ اس سے راضی نہیں ہوگا، بلکہ وہ ناراضگی کا اظہار کرے گا کہ اتنا وقت ہو گیا، تمہیں ٹائم دیا گیا تھا اور میں نے اپنا خط تمہارے پاس بھیجا
اور تم نے اس کو پڑھا ہے یا سمجھا نہیں اور پھر اس پر عمل نہیں کیا تو بادشاہ وہاں پر خوش نہیں ہوگا بلکہ وہ ناراضگی کا اظہار ہی فرمائے گا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی تلاوت کرنے پر یقیناً اس کی بڑی برکتیں ہیں، اللہ پاک اجر بھی عطا فرمائے گا، لیکن قرآن کریم کے اللہ کے محبوب پر نازل کرنے کا ایک مقصد ہے کہ یہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اب اگر ہم عربی میں صرف قرآن کریم کی تلاوت کر لیں اور اس کو سمجھ نہیں پائیں تو پھر عمل کیسے کر پائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً تلاوت پر ہمیں وہ فضیلت بھی عطا فرماتا ہے، ثواب بھی عطا فرماتا ہے، لیکن اصل جو اس کی بنیاد ہے نا، اس کو سمجھنا بھی ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ہے۔ اور اللہ کریم نے اس کے اندر زندگی کے اصول جو ہے نا وہ بیان فرمائے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے سنوار سکتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ دنیا کے کئی مسائل ہمارے اس کتاب کے ذریعے سے حل ہوتے ہیں اور آخرت کی بھی جو ہے نا کئی باتیں اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہیں۔ تو اب یہاں پر میں ایک اور بات عرض کر کے آپ کی طرف بڑھتا ہوں جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو بڑی فضیلتیں یقیناً عطا فرمائی ہیں، اور ناظرین کو بھی میں بتانا چاہوں گا کہ قرآن کریم کے بہت سے نام ہیں، اور ان تمام ناموں میں جیسے ہم سنتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشہور 99 نام ہیں، تو ویسے تو اللہ پاک کے اور بھی زیادہ نام ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن کریم کو بھی مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، جن میں 6 نام میں یہاں ذکر کیے دیتا ہوں۔ جو مشہور نام ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے کلام کو قرآن کہا جاتا ہے، برہان کہا جاتا ہے، فرقان کہا جاتا ہے، اور اسے کتاب بھی کہا جاتا ہے، اسے مصحف بھی کہا جاتا ہے، اور اسے نور بھی کہا جاتا ہے۔ اب حاجی صاحب، قرآن کریم کی تلاوت کی یقیناً بڑی فضیلتیں ہیں، اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو دعوت اسلامی کے فاؤنڈر ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، اپنے آپ کو بہتری کی طرف لانے کے لیے نیک اعمال کا ہمیں رسالہ عطا فرمایا۔ اور دعوت اسلامی کے جو دینی کام ہوتے ہیں، جسے 12 دینی کام کہا جاتا ہے، تو اس میں ایک کام ہے کہ دعوت اسلامی والے فجر کی نماز کے بعد مختلف مساجد میں، بلکہ بہت سی مساجد میں فجر کی نماز کے بعد ایک تفسیر کا حلقہ لگاتے ہیں، جس میں مختصر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، اس کا ترجمہ پڑھا جاتا ہے، اس کی تفسیر پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ دعوت اسلامی کے بنیادی کاموں میں بھی اس کو امیر اہل سنت نے شامل کیا ہے، اور اپنے سوالات کے اندر بھی اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے امیر اہل سنت نے یہ سوال دیا ہے کہ کیا آج آپ نے قرآن کریم کی کم سے کم 3 آیات کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھی یا سنی ہے؟ تو اس کے بارے میں مزید آپ کچھ رہنمائی فرمائیں کہ اس طرح امیر اہل سنت نے اپنے بنیادی کاموں میں اپنی تحریک کے اس کو کیوں شامل کیا ہے، اور یہ سوال بھی ہمیں کیوں عطا فرمایا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الحمدللہ FGN چینل کے ناظرین اور جمیل بھائی، جیسا کہ آپ نے شروع میں بیان کیا کہ قرآن پاک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور قرآن وہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا، بلکہ قرآن میں ہے کہ اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ ماشاءاللہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے، قرآن پاک وہ ہے جس میں ہر شے کا بیان کیا گیا۔ اب قرآن پاک کو سیکھنا سکھانا، اس پر اور اس قرآن کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ پورا ایک موضوع ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جیسے ایک تو یہ کام ہے ہی جو آپ نے ابھی بیان کیا، بعد فجر قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کا حلقہ لگانا، جس کو ہم اپنی تنظیمی اصطلاح میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں تفسیر سننے سنانے کا حلقہ بھی کہتے ہیں۔ اب اس سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا بات کریں تو قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے بہت سارے شعبے کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی مدرسۃ المدینہ کے ذریعے بچوں کو، بچیوں کو یہ قرآن پاک کی تعلیم دے رہی ہے، قرآن پاک پڑھنا سکھا رہی ہے۔ دعوت اسلامی کی آن لائن سروسز موجود ہے، غریب نواز آن لائن اکیڈمی دعوت اسلامی انڈیا میں الحمدللہ چلا رہی ہے، اور لوگوں کو آن لائن قرآن پاک پڑھنا سکھایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مدرسہ بالغان، یعنی عشاء کی نماز کے بعد بعض مقامات پہ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں جو نوجوان بالغ اسلامی بھائی ہیں، ان کے لیے پون گھنٹے کا ایک مدرسہ لگایا جاتا ہے، جس میں انہیں
قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور بھی کئی شعبہ جات ہیں جس کے ذریعے تعلیم قرآن دعوت اسلامی عام کر رہی ہے۔ قرآن پاک کو سیکھنا اور سکھانے کا سلسلہ یہ دعوت اسلامی کے کاموں میں شامل ہے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ دعوت اسلامی کا ہر ڈپارٹمنٹ قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنے میں لگا ہوا ہے۔ الحمدللہ تعلیم قرآن اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں دعوت اسلامی اپنا ایک نمایاں کردار ادا کر رہی ہے، جس میں بہت سارے شعبے ہیں جس میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے۔ اچھا، اس میں سے ایک خاص طور پر جو آج ہم نے ذکر کرنا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں بعد فجر جو قرآن پاک سیکھنے سکھانے کا تفسیر سننے سنانے کا جو حلقہ لگتا ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ خواہش ہے کہ اسلامی بھائی قرآن پاک کو پڑھنے والے، سننے والے، سمجھنے والے، سیکھنے سکھانے والے بنے۔ تو اب دیکھیے کہ قرآن پاک وہ ہے جس میں ہمارے لیے کامیابی رکھی گئی ہے، جس کی تلاوت، جس کا چھونا، جس کا دیکھنا، جس کا پڑھنا عبادت، فائدے کی بات، ثواب، سب اپنی جگہ ہے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو ان کے لیے تو میسج یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے قرآن پڑھنا سیکھیں۔ ٹھیک۔ لوگ یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو قرآن جو رب کا کلام ہے، جی، اگر اسے پڑھنے سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو آخر ہمارے پاس ٹائم کس بات کا ہے؟ صحیح۔ تو FGN چینل کے ناظرین عرض کروں گا کہ قرآن سیکھیں اور اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اب یہ آئیے دعوت اسلامی کی طرف۔ تو دعوت اسلامی آپ کو سکھانے کے لیے تیار ہے۔ دعوت اسلامی نے مختلف ڈپارٹمنٹس اور شعبے بنائے ہوئے ہیں جس میں قرآن سکھایا جا رہا ہے، آپ سیکھیے۔ اور بعد فجر امیر سنت کی خواہش ہے کہ لوگ اس کو پڑھیں، سمجھیں کہ 3 آیات کا پڑھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا اور اس کی تفسیر، اور تفسیر بھی ہمارے یہاں بہت آسان تفسیر صراط الجنان پڑھنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان بھی اس میں موجود ہے تفسیر صراط الجنان میں، پھر آسان ترجمہ کنز العرفان بھی اس میں موجود ہے۔ آسانی کے ساتھ لوگ اسے پڑھ لیں، سمجھ لیں، اس کے لیے قرآن پاک کا یہ ترجمہ تفسیر کا حلقہ لگایا جاتا ہے۔ اور تفسیر صراط الجنان جو ہے وہ اسی انداز پر لکھی گئی ہے کہ آسان سے آسان الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ کم پڑھے لکھے لوگ بھی جو صحیح انداز پہ کم از کم اردو پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس کام کے ذریعے دعوت اسلامی نے بہت سارے لوگوں کو تعلیم قرآن سے آراستہ کیا، اور الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد مختلف مساجد میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں یہ حلقے لگائے جاتے ہیں۔ لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس کی برکت پانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت، پڑھنے اور سمجھنے کی کچھ فضیلت انشاءاللہ عز و جل میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ فاطر میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاکہ اللہ انہیں ان کے ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے، بے شک وہ بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ قرآن پاک میں جو بتایا گیا کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں پوشیدہ اعلانیہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی۔ بالکل۔ تو شروعات جو ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں پھر نماز قائم کرتے ہیں، تو قرآن پاک میں جاں بجاں قرآن کو پڑھنے کی بھی ترغیب اور اس میں ہدایت، اس میں فلاح، کامیابی وغیرہ یہ مضمون قرآن پاک میں کئی آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا نا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ جو ہے نا وہ پڑھا جائے، اسے سمجھ کر پڑھا جائے۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی پڑھنے والوں کے لیے وہ شفیع ہو کر آئے گا۔ اور ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے میں
پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا کہ اس کی صفائی کس چیز سے ہوتی ہے؟ جی تو ارشاد فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن کرنے سے۔ سبحان اللہ۔ یعنی دیکھیے ایف جی این چینل کے ناظرین اور جمیل بھائی کہ قرآن کو پڑھنا یہ دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے نا، دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو مثال دی گئی پانی کے لگنے سے زنگ لگتا ہے، تو دلوں کو بھی گناہوں کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے زنگ لگتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور موت کو کثرت سے یاد کرنے سے دلوں کا یہ جو زنگ ہے وہ دور ہو جاتا ہے، یہ حدیث پاک میں فرمایا گیا۔ امیر اہل سنت کی خواہش یہ ہے کہ ہم روزانہ قرآن پڑھیں، سنیں، سمجھیں۔ جی اب یہ ایک ترتیب دی گئی، ایک طریقہ کار بنایا گیا کہ چلیں آپ اللہ توفیق دے تو روزانہ ایک پارہ پڑھ لیں، اگر ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے تو بھئی ایک رکوع پڑھ لیں، اگر ایک رکوع بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 3 آیات ہی پڑھ لیں، صحیح، اور 3 آیات سمجھ کر پڑھیں۔ جی 3 آیات پڑھیں قرآن پاک کی، اس کا ترجمہ پڑھیں، پھر اس کی تفسیر پڑھیں جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اس آیت سے ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے، یہ ساری تفصیل الحمدللہ تفسیر صراط الجنان میں موجود ہے۔ تو یہ 3 آیات ایک معمول بنا دیا کہ کم از کم 3 آیات بھی اگر ہم روز پڑھیں تو ہم تھوڑا تھوڑا پڑھ کر بھی مکمل قرآن پاک ختم کر سکتے ہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ زندگی میں ایک بار ہم پورا قرآن تلاوت کریں، اس کا ترجمہ مکمل پڑھیں، اس کی پوری تفسیر پڑھیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے نا۔ آج دنیا میں لوگ یہ تو جاننا چاہتے ہیں فلاں نے کیا لکھا ہے، فلاں نے کیا آرٹیکل چھاپا ہے، فلاں نے کیا خبر دی ہے، فلاں کی تحقیق کیا ہے، فلاں نے کیا ریسرچ کیا ہے۔ ارے دنیا والوں کی تحقیق، ریسرچ اور دنیا کے مضامین پڑھنے سے بہتر ہے کہ مسلمان سب سے پہلے قرآن پڑھے۔ ماشاءاللہ، ہیں دنیا کی ساری لینگویج بولنا لکھنا پڑھنا آ گیا، لیکن اگر قرآن پڑھنا نہیں آیا تو ہم یہ تصور کریں کہ ہم سے بڑا محروم کون۔ صحیح، تو جو رب کا کلام ہے ہونا کیا چاہیے، سب سے پہلے ہم اسے سیکھیں۔ اسی کو پریورٹی دی جائے، جی دوسرا بھی سیکھا جائے لیکن پریورٹی سے دی جائے۔ پہلے قرآن سیکھیں، اس کے بعد پھر دنیا کی ساری لینگویج اور علم سیکھیں۔ اور اچھا پھر فضیلتیں جو بیان کی گئی ہے، اب وہ فضیلتیں پڑھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ بس بندہ اسی کی طرف آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کو اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل کو الفت اور لگاؤ ہو، اور جب دل اچاٹ ہو جائے کھڑے ہو جاؤ، یعنی پھر تلاوت بند کر دو۔ یعنی ایک تعلیم دی کہ اس وقت تک پڑھو جب تک تمہیں الفت اور لگاؤ ہو، اور جب یہ ہونے لگے اچاٹ ہوئے دل تو پھر روک دو۔ تو نصاب بھی بیان کیا گیا، یعنی کہ انسانی فطرت بھی ہے کہ وہ کچھ دیر کے بعد جو ہے نا تھوڑا سا اکتا جاتا ہے، تو پھر ایک ادب بھی جو ہے نا وہ اس کے اندر ظاہر ہو رہا ہے کہ جب دل اکتا گیا ہے، آپ کا دل کی لگن ہی نہیں اس کے اندر، تو پھر جو ہے نا اس کو بند کر دیا جائے، وہاں روک دیا جائے۔ اچھا قرآن وہ پیاری کتاب ہے جی کہ جس کے پڑھنے سے بے چین دلوں کو چین ملتا ہے، صحیح ہے، بے سکون جن کو ہوتا ہے ان کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اس کا درس دیتے ہیں تو ان پر سکون نازل ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں میں فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ دیکھیے یہ فضیلت سمجھیے اور دعوت اسلامی کا طریقہ کار اور امیر اہل سنت کی حکمت کو سمجھیے، ہے نا۔ کیا فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یعنی مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور پھر جمع ہو کے کیا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اس کا درس دیتے ہیں، جی یہی تو کیا جا رہا ہے نا دعوت اسلامی، کہ تلاوت کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، ان پر کیا ہوتا ہے، سکون نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اللہ ان کا ذکر فرشتوں میں فرماتا ہے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جو روزانہ فجر کی نماز کے بعد تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ ساری فضیلتوں کے وہ حقدار ہیں۔ میں ایف جی این چینل کے ناظرین کو دعوت دینا چاہوں گا آج کے سلسلے کے توسل سے آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اور یہ جو بعد فجر آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں
جہاں جہاں بھی یہ تفسیر سننے سنانے کے حلقے لگتے ہیں اس میں پابندی سے شرکت کریں، اس کی برکت سے مکمل قرآن پڑھنے سننے کی انشاءاللہ سعادت نصیب ہو جائے گی۔ اگر آپ کو پڑھنا آتا ہے تو آپ لوگوں کو سنانے والے بنیں، اور اگر پڑھنا نہیں آتا تو آپ سیکھنے والے بنیں۔ تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں دونوں طریقے موجود ہیں، اور یہ ساری فضیلتوں کو جب سامنے رکھتے ہیں کہ سکون نازل ہوتا ہے، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اللہ ان کا ذکر فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے، تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں نیکی کی طرف، قرآن سیکھنے کی طرف، اس کو سمجھنے کی طرف ایک جذبہ دیتی ہے۔ جی جی، جیسے ابھی یہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے اور امیر اہل سنت کے سوال پر ہماری ڈسکس چل رہی ہے کہ کم سے کم 3 آیت کی تلاوت ہو، ترجمہ ہو، اس کی تفسیر ہو، تو اب قرآن کریم میں ہزاروں آیتیں ہیں، تو کب پھر وہ ہمارے قرآن کریم کی جو ہے نا مکمل تلاوت ہوگی؟ یعنی کہ وہ کنٹینیو بندہ کر نہیں پاتا، استقامت نہیں مل پاتی، تو ایک تو استقامت کیسے ملے؟ دوسرا یہ ہے کہ کیا آپ کی نالج میں بھی کچھ ایسی مساجد ہیں یا دعوت اسلامی کے ایسے مدنی مراکز ہیں کہ جہاں 3 آیت کی تلاوت کرتے کرتے وہاں قرآن کریم کی مکمل تفسیر بیان ہو چکی ہے؟ الحمدللہ ایسے بہت ساری جگہ ہے جہاں دعوت اسلامی کے ذمہ داران برس ہاں برس سے یہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور کئی مساجد ایسی ہے جہاں الحمدللہ روزانہ 3 آیات ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی برکت سے ختم قرآن کرنے کی سعادتیں ملی ہیں، اور باقاعدہ اکیلے نہیں بلکہ حلقوں کی صورت میں کئی اسلامی بھائیوں نے مکمل کیا ہے۔ دیکھیے کوئی بھی کام استقامت کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا عمل ہو لیکن استقامت کے ساتھ ہو، تو اس عمل کو اس سے بہتر بتایا گیا کہ جو زیادہ ہو لیکن استقامت کے ساتھ نہ ہو۔ یعنی اب کوئی جذبے میں آ جائے اور ایک ہی دن مکمل کہنے ایک ہی پارہ میں پڑھ لوں، ترجمہ بھی پڑھ لوں، تفسیر بھی پڑھ لوں، ایک دن تو پڑھ لے گا، صحیح ہے، لیکن پھر دوسرے دن شاید جذبہ ساتھ نہ دے، بالکل، یا وہ پڑھ نہ پائے۔ صحیح، تو ایک پارہ یا آدھا پارہ اس طرح ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، بہت بڑی سعادت مندی ہے، لیکن اس میں استقامت نہیں مل پاتی۔ لیکن یہ 3 آیات پڑھنے کا جو ایک ذہن دیا گیا تو یہ پڑھنے میں بھی آسان ہے، جلدی بھی مکمل ہو جاتی ہے، اور روزانہ 3 آیات رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کے پڑھے بندہ، تو سمجھ کے پڑھنا بھی ایک اہم کام ہے نا۔ تو اس پر بھی فضیلت بیان کی گئی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آیت سمجھ کر غور و فکر کر کے پڑھنا بغیر غور و فکر کے پورا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، ایک قرآن کی آیت سمجھ کر غور و فکر کر کے پڑھنا بغیر غور و فکر کیے پورا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو اب یہاں 3 آیات اسی لیے بتایا گیا کہ 3 آیات پڑھیں، ترجمہ تفسیر سے سمجھ کے پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، تو استقامت بھی ملے گی، کم وقت میں بھی ہوگا۔ جیسے آپ نے کہا کہ ایسی کوئی مساجد، تو کئی مساجد ہیں جہاں الحمدللہ استقامت کے ساتھ پڑھنے کی برکت سے ختم قرآن بھی مکمل ہوئے ہیں، اور ترتیب وار باقاعدہ یہ پڑھا جاتا ہے۔ کئی جگہ 5 7 8 10 15 لوگ پابندی کے ساتھ شرکت بھی کرتے ہیں۔ تو FGN چینل کے ناظرین کو بھی میں عرض کروں گا، اور آج ایک گفتگو کا ہمارا جو کلام ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں مساجد میں جو بعد فجر مدنی حلقے لگائے جاتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہونا جمیل بھائی کہ دن کی شروعات، دن کی ابتدا ہی اللہ پاک کے کلام سے ہو، کلام پاک پڑھیں، سنیں، سمجھیں، اور دن کی شروعات صبح اسی سے ہم کریں، پھر پورا دن اللہ کرے کہ ان جو ہم نے سنا پڑھا اس پر ہمارا عمل ہو۔ اب جب قرآن پڑھیں گے تو کہیں نماز کی بات آئے گی، کہیں جو ہے جھوٹ سے بچنے کی بات آئے گی، کہیں غیبت سے بچنے کی بات آئے گی، کہیں تقوی پرہیزگاری کی بات آئے گی، بے شمار مضامین ہیں قرآن پاک میں۔ تو روز صبح جب 3 آیت پڑھ کے جائیں گے اور اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو اس کی برکتیں انشاءاللہ بے شمار نصیب ہوگی۔ بہت سے لوگ جو ہے نا ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اسٹوریز سننے کا جو ہے نا وہ بڑا شوق ہوتا ہے، تو کیا قرآن کریم میں بھی اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں کہ بالکل ایک یونیک اسٹوریز ہوں اور پھر اس کو بندہ پڑھے بھی، اس کے علم میں بھی اضافہ ہو، اس کی زندگی میں بھی تبدیلی آئے؟ اور کوئی اگر ایک مختصر واقعہ بھی اگر آپ سنانا چاہیں کہ جس میں قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہو اور پچھلی امتوں سے ریلیٹڈ ہو اور ہمیں کچھ سیکھنے کو بھی ملے؟ اصل میں قرآن پاک میں کئی واقعات بیان کیے گئے ہیں پچھلی قوموں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام و اکرام کیے، ان کے بیانات موجود ہیں، ان پہ جو اللہ پاک نے نعمتیں انہیں عطا فرمائی، ان پہ جو احسانات کیے، پھر انہوں نے جو اللہ کی فرما برداری کی تو انہیں کیا انعام و اکرام ملے، انبیاء کرام کا نازل ہونا، انبیاء کرام کا تشریف لانا، پھر اس کے بعد ان بعض قوموں نے جو اللہ کی نافرمانی کی
تو ان کے انجام کیا ہوئے، ان پر کیا عذاب آیا، جنہوں نے فرما برداری کی انہیں کیا انعام ملے، جنہوں نے نافرمانیاں کی ان پر کیسے عذابات آئے، پورے واقعات الحمدللہ قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اور قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھتے جائیں تو دلچسپی بھی برقرار رہتی ہے، نصیحت بھی ہے، فضیلت بھی ہے، خوشخبریاں بھی ہے، یہاں جنت کا بیان بھی ہے، جہنم سے ڈرایا بھی گیا ہے، تو جنت کی نعمتوں کا تذکرہ بھی ہے۔ قرآن پاک میں کیا نہیں، صحیح، قرآن پاک میں تمام دنیا کے علوم کو جمع کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، قرآن پاک پڑھنے کے اس کے کچھ دنیاوی فوائد بھی ہیں، جی، وہ انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں۔ جو ہمیشہ قرآن پاک دیکھ کر پڑھے گا، تو بعض علماء نے یہاں بھی فرمایا ہے کہ اس کی نظریں جو ہے وہ مطلب ہمیشہ یعنی باقی رہے گی، وہ نابینائی کے مرض سے بچے گا، نظریں تیز ہوتی ہے قرآن پاک کو دیکھنے سے، یہ بھی علماء نے بتایا۔ سبحان اللہ، حافظہ مضبوط ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں یادداشت، صحیح ہے، حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور آج بہت سارے لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں۔ صحیح ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں صبح پڑھتا ہوں شام کو بھول جاتا ہوں، کل کیا ہوا تھا آج یاد نہیں رہتا، اور لوگ اس پر علاج کراتے ہیں، اپنے لاکھوں روپے اپنے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں روپے ڈال رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ حافظہ مضبوط نہیں ہو رہا ہوتا۔ یہاں علاج دے دیا بالکل ایسی کتاب ہے نا کہ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس کو اتنا یاد کیا جاتا ہو۔ تو دنیا میں ہزاروں لاکھوں حافظ قرآن موجود ہیں، تو ظاہر ہے کہ حافظہ مضبوط ہو رہا ہے، تبھی تو جو ہے نا یہ 30 پارے ہزاروں آیتیں ان کے ذہن میں، ان کے دل میں محفوظ ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ کتاب ہے کہ لاکھوں لاکھ لوگوں کے سینوں میں یہ محفوظ ہے، الحمدللہ، مکمل کتاب حفظ، یعنی قرآن پاک کے حافظ آپ کو دنیا کے کونے کونے میں ملیں گے۔ تو قرآن پاک کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ یہی وہ واحد کتاب ہے جس کو حفظ کرنے والے دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں ہیں۔ تو قرآن پاک کو پڑھنے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے، دلوں کو چین ملتا ہے، گمشدہ چیز واپس مل جاتی ہے، یہ بھی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت میں ہر مرض سے شفا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن پاک کی تلاوت میں ہر مرض سے شفا ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک بیان کیا کہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے کسی پانی پہ دم کر کے پلا دو تو اللہ پاک اس سے بھی شفا دے دیتا ہے۔ مختلف صورتوں کی پھر مختلف فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہے۔ اگر ایک ہی بات پر ہم غور کر لیں کہ دلوں کو چین ملتا ہے، تو دلوں کے چین کے لیے، سکون کے لیے آج بندہ کیا نہیں کرتا، بالکل ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کو پڑھو، یہ تو ہو گئے دنیاوی فوائد۔ اب کچھ اخروی فوائد، آخرت کے فوائد۔ تلاوت قرآن دلوں کو سکون پہنچاتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت یہ عمل ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ وہاں برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تلاوت قرآن سے ایمان کو لذت ملتی ہے۔ سبحان اللہ، تلاوت قرآن سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ تلاوت قرآن دنیا کے تمام غموں کو بھلا دیتا ہے۔ تلاوت قرآن مصیبتیں ٹال دیتا ہے، یہ عمل جو ہے وہ مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ تلاوت قرآن کرنے والا گویا کہ اپنے رب سے مناجات یعنی دعا کر رہا ہے، اور تلاوت قرآن عقل کو بھی بڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ عمل عقل بھی بڑھاتا ہے۔ تو بس یہی آج کے سلسلے کا بھی ہمارا مقصد ہے کہ اگر ہم اپنی ذات کو سنوارنا چاہتے ہیں، خود کو سنوارنا چاہتے ہیں، معاشرے کو سدھارنا سنوارنا چاہتے ہیں، تو قرآن کے درس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں روزانہ 3 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب نیک اعمال میں ہمیں دلائی ہے۔ اس میں سے ایک نیک عمل ہے، اور ہزاروں مسلمان آج اس پہ عمل کر کے اس کی برکتیں پا رہے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا، یا تو آپ اپنی مسجد میں، یا بالفرض اگر کوئی مسئلہ ہے مسجد میں آپ نہیں لگا سکتے حلقہ، تو آپ اپنے گھر میں پڑھیں، ہیں اپنی اولاد کے سامنے، اپنے پریوار کے سامنے، اپنے فیملی کے ساتھ لے کے بیٹھ جائیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ گھر میں قرآن کا درس ہو رہا ہو، سب گھر والے سن رہے ہوں، مسجد میں ہو رہا ہو، جہاں جہاں ممکن ہو، تو ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھنا بھی ہے اور اس کا درس بھی عام کرنا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، یقیناً قرآن کریم یہ ہمارے رب کا کلام ہے، اور اسے ہم نے تجوید کے ساتھ بھی پڑھنا سیکھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھنے کی عادت بنائیں۔ قرآن کریم میں جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کا ذکر فرمایا، بلکہ قرآن کریم نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہر خشک و تر کا اس کے اندر ذکر ہے، اور ہر چیز کا روشن بیان اس کے اندر کیا گیا ہے۔
اب آپ دیکھیں کہ حاجی صاحب لوگوں کی نا کچھ مختلف کیٹیگری ہوتی ہے، کسی کو نا اسٹوریز میں بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے، کسی کو مسائل میں بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے، کسی کو سائنس میں بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے، کسی کو جو ہے نا بڑی یونیک چیزیں جاننے کا بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے. تو قرآن کریم میں ہر طرح کی چیزیں الحمدللہ عز و جل ملیں گی، اور ایسے ایسے واقعات ہمیں ملیں گے کہ جو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، یا تو وہ ہمارے لیے عبرت کے طور پر بیان کیے گئے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ جن کو نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ان کا بھی ذکر ہے. ایف جی این چینل کے ناظرین، اگر میں آپ کو بتاؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے یونیک واقعات جو ہے نا اس کے اندر بیان فرمائے ہیں. جیسا کہ سورہ کہف کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر جو ہے نا اصحاب کہف جن کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس وقت کے ظالم بادشاہ سے اپنی جان بچا کر کے ایک غار میں پناہ لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غار کے اندر پہنچنے کے بعد حاجی صاحب ان کے اوپر موت کو مسلط کر دیا. 300 سال تک وہ وہیں پر سوئے رہے اور اللہ پاک نے ان کے اوپر موت کو طاری کر دیا، اور 300 سال کے بعد جب ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا تو اس کی تفسیر میں قرآن کریم کی ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ اس وقت کا جو ظالم بادشاہ تھا جسے دقیانوس کہا جاتا ہے، تو 300 سال کے بعد حکومتیں بدلتی رہی، اور پھر اسلامی حکومت جو ہے نا وہاں پر قائم ہوئی، اور پھر اللہ پاک نے ایک عادل بادشاہ کو وہاں پر جو ہے نا وہ مقرر فرمایا. تو اس دور کے اندر اس بادشاہ کی حکومت میں لوگوں میں کچھ اختلاف ہو گیا تھا کہ قیامت کے دن کو لے کر، کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ پاک اٹھائے گا اپنے بندوں کو اور حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، اور کچھ لوگ اس کا انکار کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے کہ یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 سال کے بعد اصحاب کہف کو جب زندہ کیا، واقعہ بڑا طویل ہے، اور پھر اصحاب کہف کے افراد جب یہ زندہ ہوئے، اور اس میں سے ایک شخص جن کا نام یملیخا تھا وہ شہر کے اندر داخل ہوئے کچھ روٹی وغیرہ لینے کے لیے، تو پھر انہوں نے جو پیسے دیے تھے وہ 300 سال پہلے ہی ختم ہو گئے تھے، اور 300 سال کے بعد نیا سکہ وہاں پر رائج ہو گیا تھا. تو یوں پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے جو ہے نا یہ نشانی ظاہر فرما دی، اور 300 سال کے بعد جو ہے نا دوبارہ ان کو زندہ کر کے یہ ظاہر فرما دیا کہ جو رب 300 سال کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے وہ قیامت کے دن بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. تو ایف جی این چینل کے ناظرین، اس طرح کے بہت سے جو ہے نا یونیک واقعات الحمدللہ عز و جل یہ قرآن کریم میں آپ کو پڑھنے کو ملیں گے. بس آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے گا، اور بعد فجر جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں یہ تفسیر کا حلقہ لگتا ہے، اگر آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو آپ دعوت اسلامی انڈیا کے ذمہ داران سے، مبلغین سے آپ رابطہ کیجئے، اپنے شہر کے دعوت اسلامی کے نگران سے آپ رابطہ کریں، اور ان کو جو ہے نا بتائیں کہ ہمارے یہاں ہمارے محلے میں بھی اس کو اسٹارٹ کروائیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے، جس طرح ہمارے مہمان نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ ہم خود جو ہے نا قرآن کریم کی تلاوت کو سیکھیں اور اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بیان کرنے والے بنیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑے فوائد ہمیں مل سکتے ہیں. اور قرآن کریم یہ اللہ کا وہ کلام ہے کہ سیلف ڈیولپمنٹ کی اور اپنے معاشرے کے ڈیولپمنٹ کی جہاں بات کی جائے تو اس سے بہتر اور کیا کلام ہو سکتا ہے کہ رب کے کلام سے بڑھ کر اور کس کا کلام ہو سکتا ہے. تو میں آپ تمام سے جو ہے نا یہ ریکویسٹ بھی کروں گا، اور ہم یہ چاہ بھی رہے ہیں آپ سے کہ آپ جو ہے نا قرآن کریم کی تلاوت کرنا سیکھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھیے. اور حاجی امجد صاحب نے جو ہے نا ایک بڑی بہترین بات یہ ارشاد فرمائی تھی کہ اپنے گھر میں بھی اس کا معمول بنائیں کہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر درس قرآن ہو، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، کبھی آپ پڑھیں، اور پردے کا جو معمول ہے وہ بھی ہونا چاہیے. اور اگر والدہ ہیں، آپ کی ہمشیرہ ہیں، اور یہ کہ بچوں کی امی ہیں، آپ کے خود کے بچے ہیں، اور شریعت نے تقاضا نہیں کیا ہے جیسے دیور جیٹھ بھابھی کے درمیان پردہ ہوتا ہے تو وہ ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر اس طرح کا ماحول نہیں ہے، جو شرعی پردہ ہے اس کی شرعی پردہ کے ساتھ، ہاں احتیاطوں کے ساتھ یہ تمام تر معاملات گھر کے اندر بھی کیے جا سکتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تو یہ بھی ارشاد فرمایا نا حاجی صاحب کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. تو اللہ کے کلام کے ذریعے سے یہ چیز بھی ہو سکتی ہے. ایک اور دعوت جو ہے نا میں یہاں پر یہ بھی دینا چاہوں گا کہ دعوت اسلامی انڈیا کا ڈپارٹمنٹ ہے مکتبۃ المدینہ. تو مکتبۃ المدینہ سے آپ تفسیر صراط الجنان کا جو ہے نا وہ سیٹ حاصل کر لیجئے. ہارڈ کاپی میں آپ کو یہ مل جائے گا، ہدیتاً آپ حاصل کر لیں. آپ کو اسکرین پر ابھی نمبرز وغیرہ بھی دیکھنے کو مل رہے ہوں تو آپ ان کو کال کر کے یا واٹس اپ کر کے آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں. ایک صورت یہ بھی ہے، مکتبۃ المدینہ سے ایک کتاب جو ہے نا یہ بھی شائع کی گئی ہے
اور اس کا ٹاپک ہی ہے اے ایمان والو. ماشاءاللہ جی کہ خاص جو ہے نا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے کیا خطاب فرمایا ہے, کیا ارشاد فرمایا ہے, تو وہ تمام آیتیں اس کتاب کے اندر جو ہے نا وہ جمع کر دی گئی ہیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ بھی ہوگا الحمدللہ عز و جل. آج کے اس ایپیسوڈ میں قرآن کریم کی تلاوت, اس کے ترجمے اور تفسیر کے حوالے سے ہم نے اپنے مہمان سے کچھ معلومات حاصل کی ہے, اور انہوں نے کچھ فضائل بھی بتائیں, کچھ طریقے بھی بتائیں, اور اپنے گھر میں بھی شروع کرنے کے حوالے سے انہوں نے رہنمائی کی ہے. FGN چینل کے ناظرین, چونکہ ابھی ہمارے سلسلے کا وقت یہاں پر مکمل ہوا, اور ہم اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید اسی طرح ڈیولپمنٹ کو لے کر کسی اور ٹاپک کو ہم لے کر آئیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے ان تمام ایپیسوڈز میں, ہمارے اس پروگرام میں کنٹینیو بنے رہیے. خود بھی FGN چینل دیکھتے رہیے, دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے رہیے. یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب آپ کر لیجئے تاکہ آپ کو نئی نئی اپڈیٹس اور نئے نئے پروگرامز جو ہے نا دیکھنے کو مل سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا آج کا یہ پروگرام, یہ ایپیسوڈ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ہم تمام کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے, اس کا ترجمہ پڑھنے اور اس کی تفسیر پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی, کر اخلاص ایسا عطا یا